अस्सलामुअलैकुम। आज हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला टॉपिक ये है कि जस्टिस मुनीब ने काजी साहब की फुर्तियाँ और चालाकियाँ पकड़ ली हैं। उन्होंने एक ख़त लिखा है। ये ख़त बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काजी साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो क़वायद व ज़वाबित हैं, रूल्स हैं, उसको भी रौंद रहे थे, जिसको जस्टिस मुनीब ने पकड़ लिया। इस पे बात होगी। दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि पिंडी का जो भरपूर एहतजाज, कामयाब एहतजाज पीटीआई ने किया, उसके असरात जो हैं वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं और इसने बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के मोरल को बूस्ट किया है। उन्होंने नई हिकमत अमली अपनाई है, जारहाना खुल के खेलना शुरू किया है। आज तो वो इनकलाब की भी बातें कर रहे थे, इस पे भी हम बात करेंगे। तीसरा टॉपिक जो है वो हम बात करेंगे कि मौलाना साहब जो है उन्होंने भी पिंडी जो एहतजाज है उसको देख के उसका असर लिया है। उन्होंने भी देखा कि ज़मीन गर्म है, तो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो जस्टिस मुनीब साहब का किस्सा है, जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो तेज़ी, फुर्तियाँ और चालाकियाँ हुई, वो क्या है, वो सबसे पहले देख लेते हैं। आपको याद होगा नाजरीन के 63A एक ऐसी शिक है जिसकी दोबारा तशरीह के लिए दरखास्तें आई हुई थी, तो उस पे काजी साहब ने एक बेंच बनाया था और उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी थी कि उसमें जो जस्टिस मुनीब ऐसे जज थे जो आज़ादाना राय रखते थे। बाकी उन्होंने जो दीगर जजेस थे वो बहुत से मुबसरीन वकला हजरात का ये कहना है कि वो वही तकरीबन सोच रखते हैं जो काजी साहब की है। तो काजी साहब ने इस तरह से जो है वो उसको तश्कील दिया बेंच को कि उसका फैसला सबको नज़र आ रहा है कि वो उसको जो है इस तरह से तशरीह की जाएगी 63A की कि जिसमें एक रास्ता खुल जाएगा कि जो अरकान असम्बली हैं वो अपनी पार्टी की हिदायत के ख़िलाफ़ जो है वो वोट दे सकेंगे, ताकि और उसका नतीजा ये होगा कि इसके नतीजे में आइनी तरमीम जो है उसकी राह हमवार हो जाएगी। और आपको भी पता है कि आइनी तरमीम जो हैं वो किस लिए की जा रही हैं। एक तो गवर्नमेंट जो है वो पूरे और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरे अदलिया के निज़ाम पे जो है वो कंट्रोल हासिल करना चाहती है। पहली रीज़न तो ये है और दूसरा काजी साहब का अपना मफाद भी इसी में है। इन्हीं तरमीम से काजी साहब की एक्सटेंशन भी जुड़ी हुई है क्योंकि इन्हीं तरमीम के ज़रिए, इन्हीं कानून के ज़रिए जो है वो जो जजेस की उम्र है उनको उसमें इजाफा किया जाएगा। इसी के ज़रिए जो है वो काजी साहब की एक्सटेंशन हो सकती है। और अगर एक्सटेंशन ना भी हुई तो एक और तरीक़ाकार जो पहले भी मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि वफाकी अदालत जो है, जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी, उसको बनाया जाएगा और उसमें काजी साहब को जो है वो डाला जाएगा। और ये बातें भी आपने सुन रखी होंगी मुबसरीन से कि हो ये रहा है कि ये तरमीम 25 से पहले पहले लाजमी होनी चाहिए, ताकि काजी साहब जो है वो दोबारा इसी सिस्टम में, इसी अदलिया में जो है जो मौजूदा सेटअप है सुप्रीम कोर्ट का या जो नया बनाया जाएगा उसमें फिट हो सकें। इसलिए जल्दी है और इसीलिए काजी साहब गलती कर गए। हुआ ये कि जस्टिस मुनीब ने जो ख़त लिखा है, उन्होंने ये कहा कि भाई मैं उस बेंच का हिस्सा हूँ काजी साहब, जो आपने 5 रुकनी बेंच बनाया। अगर मैं उसका हिस्सा हूं तो आपने कल पे समात रख दी है उस बेंच की, और उसके लिए जो ऑर्डर जारी किया उसमें आपने मुझे वो ऑर्डर भेजा, मैं तो उसमें शामिल ही नहीं, मेरी तो मुशावरत ही नहीं हुई। तो ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स, क़वायद व ज़वाबित की खुली खिलाफ वर्जी है क्योंकि मेरे दस्तखत नहीं है, बाकी 4 जजेस के दस्तखत है। रूल्स ये हैं कि जब कोई बेंच बनता है तो उसके सारे जजेस जो ऑर्डर पास होता है सभी के दस्तखत से पास होता है। तो जस्टिस मुनीब तो ना हाजिर थे, उनकी हाजिरी लगा के सिर्फ नाम लिखा गया ऑर्डर में, उनके साइन नहीं है। काजी साहब के साइन है, बाकी 4 जजेस के साइन है। तो जिसकी वजह से जस्टिस मुनीब ने जो है उनको याद दिलाया काजी साहब को कि ये गैर कानूनी काम हुआ है, ये इस ऑर्डर की बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि काजी साहब ने ये क्यों किया, काजी साहब को इतनी जल्दी क्यों है। काजी साहब को इसलिए जल्दी है कि काजी साहब जो है वो जल्दी से जल्दी अपनी रिटायरमेंट से पहले पहले 63A का फैसला करना चाहते हैं। उन्हें पता है और जस्टिस मुनीब ने भी खत में ये उन्हें याद दिलाया कि भाई अगर आपने मेरी शिरकत को नहीं ज़रूरी समझा तो बेंच जो है वो नया तश्कील दे लेते, और अगर बेंच भी नया तश्कील होता तो उसने उस 3 रुकनी कमेटी के पास जाना था जिसमें जो है खुद काजी साहब हैं और मंसूर अली शाह साहब हैं जिसके अंदर। तो क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने
پہلے ہی انکار کر دیا کہ وہ اس کمیٹی میں اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے، اس 3 رکنی کمیٹی میں جو بینچ بناتی ہے، جب تک کہ اس کو فل کورٹ سن کے جس آرڈیننس کے ذریعے قاضی صاحب کو یہ اختیار ملا ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اس 3 رکنی کمیٹی میں جسٹس منصور شاہ صاحب نہیں بیٹھیں گے۔ اگر وہ نہیں بیٹھیں گے تو وہ کمیٹی مکمل نہیں ہوتی، تو ایک اور رپڑا۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ جی میں شارٹ کٹ مارتا ہوں، میں جسٹس منیب کے سائن کا بھی پرواہ نہیں کرتا، اگر بینچ توڑتا ہوں تو سجاد علی شاہ منصور علی شاہ کے ساتھ کمیٹی میں بیٹھنا پڑتا ہے، انہوں نے پہلے انکار کر دیا ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ اس معاملے کا میں شارٹ کٹ، اس میں کوئی قانون کا لحاظ ہو نہ ہو، میں جو ہے وہ اپنا کام نکالتا ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہی بدنیتی جب نظر آ رہی ہے کہ ایک غیر قانونی کام تو پہلے ہی قاضی صاحب کر چکے ہیں، اور ان کے جو ساتھ بیٹھنے والے ججز رات ہیں کو خود ہی نوٹ لکھ لیا اور 5ویں جج کو شامل ہی نہیں کیا جسٹس منی کو، تو اس سے تو پہلے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے آج اپنے ٹویٹ میں کہا، انہوں نے اسی طرح اشارہ کیا، انہوں نے کہا قاضی جو ہے وہ امپائر کی بجائے خود کھلاڑی بن گیا ہے، کہ جو لندن پلان تھا اس کے ذریعے جو ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو میاں نواز شریف کو لانا تھا، میاں نواز شریف کو لا کے اس کے کیسز ختم کروانے تھے، اور میاں نواز شریف نے خود بادشاہ بننا تھا، لیکن ہوا یہ کہ میاں نواز شریف جو ہے کیسز اس کے ختم ہو گئے، بادشاہ نہیں بنا، بادشاہ کوئی اور بن گیا، جو میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جو بڑے صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، بادشاہ وہ بن گئے اکارڈنگ ٹو عمران خان صاحب۔ اور یہ جو کچھ قاضی صاحب نے آج کیا ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بینچ میں جو 4 ججز نے جنہوں نے آرڈر جاری کیا، اور میں نے ٹویٹ بھی کیا آج کہ ان 4 ججز کو اب کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ انہوں نے اپنا ذہن پہلے ہی ظاہر کر دیا کہ وہ کس طرح سے قانون، جو ابھی قانون کو خاطر میں نہیں لا رہے، جب وہ فیصلہ کریں گے 63A کی تشریح کرتے ہوئے تو وہ کس طرح سے انصاف کے تقاضے پورے کر سکیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس نئے اس بینچ کی اس کیس کی سماعت کرنی چاہیے، نیا بینچ بننا چاہیے جس میں یہ 4 ججز نہ ہو، کوئی اور 5 ججز کا بینچ جو ہے وہ بننا چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسری جو خبر جس کو میں نے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ پنڈی کا جو احتجاج ہوا وہ اتنا زبردست، اتنا مؤثر تھا کہ اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں پاکستانی سیاست کے اندر۔ حکومت جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ یہ ہو کیا گیا، ہم تو آرام سے بیٹھے تھے، حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم نے دبا لیا، اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی اب تو قابو آ گئی پی ٹی آئی، عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی نکل نہیں رہا، جلسے کے لیے ہم جو ہے وہ ان کو دے رہے ہیں، کوئی مویشی منڈیاں ہیں، کوئی شہروں سے باہر ہے وہاں دے رہے ہیں، تو اب تو یہ گئی پارٹی۔ لیکن ایسی اسٹریٹجی عمران خان نے بنائی کہ وہ سب ان کا جو پلان تھا، ان کی جو آرزویں خواہشیں تھیں، سب ختم ہوگی ایک ہی جو ہے وہ ایک سٹروک نے، ایسا ماسٹر سٹروک تھا کہ وہ سب کچھ تلٹ پلٹ ہو گیا، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹریٹ پاور کے ساتھ، بھرپور اسٹریٹ پاور کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ منظر عام پہ آئی ہے، اور اسی پہ خان صاحب بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب مجھے یاد ہے کہ وہ اکثر کہا کرتے ہیں، جب آپ ان کا سنیں، انٹرویو سنیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے میں کلر انسٹنکٹ ہے، کہ میں جب کوئی دیکھتا ہوں کہ مخالف جو میرا ہے وہ گر رہا ہے یا شکست کھا رہا ہے، تو میں آئی وانٹ ٹو کہ میں آخر تک جاتا ہوں کہ میں جو ہے اس کو ختم کروں۔ تو خان صاحب نے پروگرام یہ بنایا کہ انہوں نے اعلان کیا، آج ٹویٹ میں بھی انہوں نے کہا جی 2 اکتوبر کو جو ہے وہ بہاولپور فیصل آباد اور میاں والی میں احتجاج ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو 5 اکتوبر ہے اس میں لاہور میں احتجاج ہوگا مینار پاکستان پہ، اور 4 اکتوبر کو انہوں نے کہا جی ڈی چوک میں ہوگا، اور وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ امین گنڈا پور بھی آئیں گے، اور جس طرح سے اسلام آباد میں احتجاج ہوا اسی طرح سے جس طرح پنڈی میں احتجاج ہوا اسی طرح سے اسلام آباد میں احتجاج ہوا۔ تو خان صاحب نے آج اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں انہوں نے اپنے ارادے ظاہر کیے ہیں کہ وہ اگریسو کھیلنے جا رہے ہیں، وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو بیان پنڈی احتجاج کے بعد امین گنڈا پور نے کہا کہ اب انقلاب آئے گا، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا سوائے انقلاب کے، تو انہوں نے کہا بالکل اس نے صحیح ترجمانی کی ہے، حالات یہ ہیں جس طرح ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، جس طرح عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تو حالات اسی طرف جا رہے، تو یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے
انہوں نے پنڈی احتجاج کا یہ اثر لیا، ان کا مورال خود اپنا ہائی ہو گیا ہے، پارٹی جو ہے اس کا بھی مورال اپ ہو گیا ہے۔ تو یہ پہلا اثر جو عمران خان اور پی ٹی آئی پہ ہوگا وہ اس کا میں نے ذکر کیا۔ اب دیکھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان تک بھی اس کی ہوا پہنچی ہے پنڈی احتجاج کی، اور جو ہے انہوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ بڑا لتاڑا گورنمنٹ کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، آپ احتجاج کا حق دیں، احتجاج کا حق دیں، جو پارٹیاں کرنا چاہتی ہیں، اس میں آپ کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ اگرچہ میں مولانا کے ساتھ ان کی کوئی نہ سیاست کا قائل ہوں، نہ میں ان کی جو ہے وہ ان کا کوئی نظریہ ہے، نہ میں ان کو پسند کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بھرپور آواز اٹھائی اس حوالے سے کہ سیاسی پارٹی کو جو ہے وہ حق ملنا چاہیے۔ ساتھ ہی جو امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہوا پنڈی کے اندر، اس کے بعد اس میں اجازت ملنی چاہیے، ایک پوائنٹ تو یہ، دوسرا انہوں نے بھول گیا کہ یہ کہا انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ جعلی ہے، اس کو ترامیم کا کوئی حق نہیں پہنچتا، اور نام ہم کسی شخصیت امپورٹنٹ نہیں ہوتی، ان کا اشارہ قاضی کی طرف تھا کہ ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، ادارے زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور ہم ایسی آئینی ترامیم جو اس پارلیمنٹ کے ذریعے ہوں گی جو کہ پہلے ہی متنازع ہے، جو کہ جعلی مینڈیٹ پہ بنی ہے، تو اس کے ذریعے آئینی ترامیم جو ہے اس کو کون قبول کرے گا؟ تو مولانا کی بات تو ٹھیک ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ جس پارلیمنٹ کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، جو خود غیر قانونی طور پہ وجود میں آئی ہے، جس میں اکثریت جو ہے وہ فارم 47 کی ہے، تو جس کو مینڈیٹ نہیں ہے وہ کس طرح سے بنا سکتی ہے، ترامیم کر سکتی ہے، اور وہ بھی آئینی ترامیم؟ تو اس پہ مولانا کا سٹینڈ جو ہے وہ ہے، لیکن ابھی بھی مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ابھی کچھ دکھا رہے ہوں گورنمنٹ کو اور بعد میں جو ہے وہ آخر میں جا کے وہ ان کے ساتھ مل جائیں، کیونکہ مولانا کی ہسٹری جو ہے وہ تو ایسی ہی ہے۔ لیکن اب مولانا کے لیے جو مجھے ایک ہوپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مشکل دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے، انہوں نے اپنی سیاست بھی بچانی ہے، وہ اتنا کھل کے ان کے ساتھ نہیں جا سکتے جہاں ان کی اپنی سیاست ختم ہو جائے، کیونکہ اگر وہ اتنی غیر مقبول حکومت کے ساتھ گئے اور آئینی ترامیم میں جو کہ پاکستان کی عوام کی آواز دبانے کے لیے ہیں، پاکستان کی عوام کے حقوق چھیننے والی ترامیم میں اگر اس کے ساتھ وہ جاتے ہیں تو ان کی اپنی سیاست جو ہے اس کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے یہی کچھ، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں نئی خبریں نئے تبصروں کے ساتھ جو ہے وہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔